السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام انظار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں MDI ورلڈ میرا دین اسلام چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم رمضان کے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب غور سے اس کو سنیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تمام مہینوں میں سب سے افضل اور مقدس مہینہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اور انشاءاللہ 2-4 دن یعنی 2 دن یا 1 دن کے بعد ہی شروع ہو جائے گا۔ یہ مہینہ بہت سی رحمتیں اور برکتیں لے کر آ رہا ہے۔ یہ میری اور آپ کی سعادت اور خوشی نصیبی ہے کہ اس ماہ مبارک کے آنے کے وقت ہم بالکل صحت مند ہیں، ہمارے ہوش و حواس درست ہیں اور اس قابل ہیں کہ ہم رمضان کا پوری طرح جیسا کہ اس کا حق ہے استقبال کر سکیں۔ بظاہر ہمیں رمضان المبارک اور دوسرے مہینوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، جیسے دن رات اور صبح و شام دوسرے مہینوں کے ہوتے ہیں وہی ماہ رمضان کے بھی ہوتے ہیں۔ دراصل ہماری آنکھوں میں وہ قوت اور بینائی کہاں جسے ہم اس مبارک مہینے کے انوار و برکات اور روحانی حقیقتوں کو دیکھ سکیں۔ اسی لیے ہمارے احساس میں بھی کوئی خاص فرق اور اضافہ نہیں ہوتا، ورنہ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بالغ نظر تھے اور آپ کا احساس تمام امت کے مقابلے میں حد درجہ بڑھا ہوا تھا۔ 2 مہینہ پہلے سے ہی شدت سے اس مبارک ماہ کا انتظار فرمانے لگتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو بے قراری سے یہ دعا مانگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان دونوں مہینوں کی برکات ہم کو نصیب فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صرف دعا ہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ عملی طور پر آپ اس کا مکمل ثبوت دیتے تھے اور رمضان کے لیے 2 مہینے پہلے خود کو تیار کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ اتنے روزے رکھتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا شاید روزے توڑیں گے ہی نہیں۔ ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ شعبان کے تقریباً پورے ہی مہینے آپ روزے رکھتے تھے، اور جب رمضان آ جاتا تھا تو گویا آپ کی طبیعت کے لیے باہر کا موسم ہی آ گیا ہے۔ دوستو، اس کی وجہ کیا تھی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ماہ رمضان المبارک کے اوقات، اس کے ایام کی قدر و قیمت کو اچھی طرح پہچانتے تھے، اس میں نازل ہونے والے انوار و برکات کو خوب محسوس کرتے تھے۔ ہمارے پاس وہ نظر نہیں، اس لیے ہمیں احساس اس درجہ کا نہیں۔ میرے بھائیوں، لیکن یہ کیا کم ہے کہ وہ نبی جس پر ہم دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں، جسے بالکل سچا اور برحق جانتے ہیں، جس کے ہر قول و فعل کو باعث اجر و ثواب مانتے ہیں، وہ نبی اس مہینے میں
ہماتن مصروف عبادت ہو جاتا تھا، اور یہی نہیں بلکہ اپنے اصحاب کو بار بار اس طرف توجہ دلاتا تھا۔ صحائح ستہ میں اس طرح کی بہت سی احادیث مذکور ہیں جن میں اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب کو رمضان المبارک کے متعلق ہدایت دی ہے۔ چنانچہ تفصیل سے بیان کرنے کا یہ موقع نہیں، صرف چند باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو ہمیں ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، ایک عظیم اور بابرکت مہینہ تم پر سایہ فغن ہو رہا ہے، ایسا مہینہ جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے کو نفل عبادت بنایا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی خوشنودی اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث تو بہت طویل ہے، مگر میں نے اس حدیث کو تقریباً آدھی تلاوت کی ہے اور آدھی کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ اتنی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سمیت پوری امت کے لیے جو خوشخبریاں بیان کی ہیں، یقیناً ان سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے احترام و وقار اور اس کی قدر و منزلت کو بخوبی سمجھتے تھے، اسی لیے آپ کے خطبات اس کی پوری ترجمانی کرتے تھے۔ اس خطبے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی خوشخبری یہ سنائی ہے کہ مہینہ بڑی عظمت اور برکت والا ہے، یعنی اس مہینے میں اللہ کی طرف سے مخصوص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ پاک اپنے گنہگار بندوں پر کرم فرماتے ہیں اور انہیں اپنے قریب کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس مہینے کی عظمت اور مہینوں کے مقابلے بڑھ جاتی ہے۔ اس حدیث میں دوسری خوشخبری یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ایک رات اللہ پاک نے ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی 1000 مہینے جو عبادت کی جائے اس کے ثواب کے برابر اس رات کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مومن کے لیے کتنا بہترین موقع ہے کہ وہ اس رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کریں اور 1000 مہینوں کا ثواب لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، تیسری خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے ہیں اور یہی رمضان کا محصل ہے۔ تمام عبادتیں ایک طرف اور یہ عبادت ایک طرف ہے، کیونکہ روزہ کی ہی وجہ سے رمضان کا احترام ہے۔ اسی کے صدقہ اور طفیل میں اس مہینے کی دوسری عبادتوں کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ روزہ سب سے اہم ترین عبادت ہے۔ اسی روزے کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بی، الصوم لی وانا اجزی بی، کہ روزہ میرے لیے، اللہ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کا بدلہ بھی میں ہوں، یعنی روزہ جب میرے لیے ہے تو روزہ کا ثواب میں خود ادا کروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ روزہ کا بدلہ میں خود ہوں۔ بہرحال یہ دونوں ہی صورتیں افضلیت میں کسی طرح کم نہیں، یعنی یہ دونوں ہی صورتیں فضیلت میں کسی طرح سے بھی کم نہیں، کیونکہ اگر اللہ پاک روزہ کا بدلہ بذات خود عنایت فرمائے تو اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ کیا اور کتنا مرحمت فرما دے۔ اور اگر اللہ پاک خود ہی روزہ کا بدلہ ہے تو پھر ہم جیسے گنہگاروں کو اور چاہیے
اور چاہیے کیا ہماری تمام عبادتوں کا منشا و مقصد، ہماری تمام محنتوں اور مشقتوں کا مرکز اللہ کی رضا مندی ہی تو ہے، اور وہ ہمیں روزہ کے صلہ میں عطا ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، ایسی نعمت کے بارے میں اس سے بڑھ کر اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ سب سے بہترین عبادت روزہ ہے، اور یہ بھی اللہ کی شان کریمی ہے کہ اس نے یہ نعمت عظمی ہمیں عطا فرما دی، اور اب ہم اسے ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہماری موت اس سے پہلے واقع ہو جاتی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ ہم بیمار ہو جاتے یا کوئی حادثہ پیش آ جاتا اور ہم اس لائق ہی نہ رہتے۔ بہرحال روزہ سب سے بہترین عبادت ہے، اور جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کے مقاصد اور اس کے فوائد بھی اتنے ہی اہم ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر بعد اس پر گفتگو کروں گا، پہلے ایک بات اور سن لیجئے۔ چوتھی خوشخبری اس حدیث میں یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے کو نفل عبادت قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی رمضان المبارک کی مخصوص عبادت ہے جسے ہم لوگ تراویح کے نام سے جانتے ہیں۔ تراویح کے اس عمل کے بے شمار فوائد ہیں۔ تراویح کی وجہ سے تمام مسلمانوں کو قرآن حکیم سننے سنانے کا موقع ملتا ہے، حفاظ کرام کو قرآن حکیم یاد کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس حدیث کی پانچویں خوشخبری یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے غیر فرض عبادت ادا کرتا ہے، یعنی سنت یا نفل وغیرہ پڑھتا ہے، تو باری تعالیٰ اس کا ثواب فرضوں کے برابر عطا فرماتے ہیں، اور فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ یقیناً اس سے بہتر موقع نیکیاں کمانے کا کسی مسلمان کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر مل رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اعمال کا اس سے بہترین سیزن کبھی نہیں آ سکتا۔ یہ بات تو بالکل بدیہی ہے کہ اگر کوئی شخص فصلے پر بھی محنت نہ کرے اور سیزن سے بھی محنت سے نہ کمائے تو وہ بھوکا مر جائے گا۔ اہل و عیال فقر و فاقہ کا شکار ہو جائیں گے۔ جس طرح دنیاوی کاروبار کا سیزن اور موسم ہوتا ہے، اسی طرح یہ اعمال کا سیزن ہے جس میں ہر عمل کی قیمت اور دونوں کے مقابلے 70 گنا بڑھی ہوئی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جس میں اتنی خوشخبریاں اللہ کے نبی نے دی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث ہیں جن میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان سے قبل صحابہ کرام سے خطاب فرمایا اور رمضان المبارک کی اہم و فضیلت کو بیان فرمایا، اور اس مہینے کا پورا احترام کرنے کی تاکید فرمائی۔ بہت سی خوشخبریاں بھی سنائی جن کو سن کر عمل کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ایام منذری نے ترغیب و ترہیب میں طبرانی کے حوالے سے نقل کی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا محترم مہینہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے۔ یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی اس مہینے میں تمہیں اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے اور اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے، خطائیں معاف فرماتا ہے اور دعائیں قبول کرتا ہے، اور اس مہینے میں تمہاری طاعات اور عبادات کی طرف تمہاری رغبت اور مسابقت کو دیکھتا ہے، اور مسرت و فخر کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھی دکھاتا ہے۔ بس اے لوگو، اس مہینے میں اپنی طرف سے اللہ کی خیر ہی دکھاؤ۔ وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جو رحمتوں کے اس موسم میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی رمضان کی سب سے بڑی برکت یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں
عمل کرنے والوں کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے، یعنی اس سے اللہ کی مخصوص نوازش و کرم اور مہربانیوں کا اندازہ ہوتا ہے، اور پھر گناہوں کو معاف کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ تمام عالموں کا بے نیاز پالنہار بطور فخر فرشتوں کے سامنے ان پاک باز بندوں کا تذکرہ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ ہیں میرے بندے کہ نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے، نہ جنت کو دیکھا ہے، نہ دوزخ کو دیکھا ہے، نہ ابھی قبر و حشر کا حال ان پر گزرا ہے، پھر بھی صرف میری محبت میں اپنی تمام خواہشات پر پابندی لگا دی ہے۔ یہ لوگ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، صرف میری وجہ سے ہر مشقت اٹھا رہے ہیں، یقیناً میں ان لوگوں کو ضرور معاف کروں گا اور اپنے پاس سے اجر خاص عطا کروں گا۔ میرے بھائیوں، مشکوٰ شریف میں مسند احمد اور نسائی کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا، یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں اللہ کی ایک خاص بات ہے جو اپنی برکات کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جو کوئی اس کی خیر سے محروم رہا وہ بڑا محروم رہا۔ اس حدیث مبارکہ میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے مومن صالحین اور عمل کرنے والے لوگوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور بدبختوں کے لیے دوزخ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو اتنے مبارک مہینے میں بھی غفلت و کوتاہی برتتے ہیں اور باوجود قوت ہونے کے اس کے احترام سے محروم رہتے ہیں، اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے محروم کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ چاہ کر بھی نیک عمل نہیں کر پاتے، بلکہ جب کوشش کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مشکل درپیش ہو جاتی ہے اور وہ نیک عمل نہیں کر پاتے۔ آپ حضرات نے بارہا تجربہ کیا ہوگا کہ بہت سے لوگ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، لیکن اچانک کوئی کام یاد آ جاتا ہے یا کوئی طبعی ضرورت سامنے آ جاتی ہے اور وہ واپس ہو جاتا ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی رحمت سے دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سامنے ایسے ہی مسائل کھڑے کر دیے جاتے ہیں، اور جب کسی کو نوازنا چاہتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی انسان عمل کر بیٹھتا ہے۔ میرے دوستو، آپ سمجھ ہی لیے ہوں گے کہ اس کے سامنے ایسے ہی مسائل کھڑے کر دیتے ہیں، اور جب کسی کو اللہ نوازنا چاہتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی انسان عمل کر بیٹھتا ہے۔ یہ بہرحال ایسے ہی مبارک مواقع میں یہ توفیق اور محرومیت تقسیم ہوا کرتی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس طرح کی بہت سی احادیث ہیں جن میں اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو رمضان سے متعلق ہدایت دی ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے انوار و برکات اور اس کی روحانی کیفیتوں کو محسوس کرتے ہوئے امت کو تاکید کی ہے۔ اگر حقیقت میں ہمارے پاس بھی وہ نظر ہوتی اور ہم رمضان المبارک کو اپنی بصیرت سے پہچان سکتے تو ہمارا بھی وہی حال ہوتا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہوتا تھا۔ روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رمضان کے احترام کی وجہ سے اور اس میں وقت ضائع نہ کرنے کی وجہ سے رمضان سے قبل ہی تمام کاموں سے فارغ ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ زکوٰۃ و صدقات بھی پہلے ہی ادا فرمایا کرتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا شاید اعتکاف میں بیٹھ رہے، اور بزرگان دین کے واقعات تو شب و روز ہم سنتے ہی رہتے ہیں،
کہ وہ رمضان کی قدر و دانی کس طرح کیا کرتے تھے۔ بعض مرتبہ تو ان واقعات کو سن کر ہم جیسے گنہگاروں کو یقین بھی مشکل سے آتا ہے، لیکن جب اپنی آنکھوں سے ایسے واقعات دیکھا ہو تو یقیناً کے ساتھ ساتھ رشک بھی ہوتا ہے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں دن رات کے 24 گھنٹوں میں وہ صرف اتنا ہی آرام کرتے تھے جتنا کہ زندگی کے لیے بالکل ناگزیر ہے، ورنہ سارا وقت ذکر و تلاوت اور دعا عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اور انہی بزرگوں کے گھروں کی عورتوں کے واقعات جو سننے کو ملے وہ اور بھی تعجب خیز ہے۔ معلوم ہوتا کہ گھر کا سارا کام کاج کرنے کے بعد بھی ایک ایک قرآن کریم روزانہ تلاوت کر لیا کرتی تھی۔ چنانچہ فضائل اعمال سننے یا پڑھنے کا موقع ملا ہو، جس کو کتب عالم عالم استاذ محترم اور حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث جامعہ مظاہر علوم سہارنپور نے تحریر فرمایا ہے، اس میں اس قسم کے واقعات بکثرت مل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔